تم ان خداؤں کی پرستش کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں ڈالتا رہا ہے۔ اللہ کے یہ منتخب بندے کئی بار مشکل ترین آزمائشوں سے دوچار ہوئے، لیکن اپنی ایمانی قوت اور ارادے سے کامیاب و کامران رہے۔ دراصل جنت کے راستے کو اللہ نے مختلف آزمائشوں سے گھیر رکھا ہے تاکہ جو واقعی جنت کا خواہش مند ہو وہ ان آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے عظیم منزل کو حاصل کر سکے۔ ان بندوں میں سے ایک شخصیت ایسی تھی جو سخت ترین امتحان سے گزری، نمرود کی بیٹی رازا۔ نمرود قدیم عراق کا بادشاہ تھا جو بڑا ہی ظالم اور جابر حکمران تھا۔ وہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا پر صرف 4 بادشاہوں نے حکومت کی، 2 مومن 2 کافر۔ مومن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے، جبکہ کافر بادشاہ بخت نصر اور نمرود تھا۔ عراق کے لوگ مختلف دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے جو چاند، سورج اور ستاروں سے مصنوع تھے۔ نمرود خود کو سب سے بڑا خدا سمجھتا تھا اور دعویٰ کرتا کہ وہ زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے۔ جو شخص اس کی خدائی کا انکار کرتا وہ اسے سولی پر چڑھا دیتا یا قید میں ڈال دیتا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بڑے بت کے۔ انہوں نے کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگوں نے صبح دیکھی کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، وہ غصے میں آ گئے اور نمرود کو اطلاع دی۔ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو دربار میں پیش کیا جائے۔ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑا تو اسی کے کندھے پر ہے، یا تم اپنے ان بتوں سے پوچھ لو کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، یہ تو بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، تو کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس تم پر اور تمہارے ان بتوں پر۔ حضرت ابراہیم کی باتیں سن کر بہت سے لوگوں نے سچائی قبول کی۔ وہ مسلسل تبلیغ کرتے رہے اور لوگ ان کے دلائل سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اس نے حضرت ابراہیم کو قید کروا دیا۔ 40 دن بعد نمرود نے انہیں آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک بڑی 4 دیواری بنائی گئی جسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ جب آگ جلائی گئی تو اس کے شعلے آسماں کو چھونے لگے۔ نمرود کے سپاہی سوچنے لگے کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے، تو شیطان نے انہیں منجنیق بنانے کا طریقہ سکھایا۔ یہ دنیا کی پہلی منجنیق تھی جو شیطان نے کوفہ میں بنائی۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی آگ 3 دن تک ٹھنڈی رہی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو زمین پر بٹھایا۔ ان کے ارد گرد گلاب اور نرگس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو چھپکلی آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونک مار رہی تھی، اس لیے اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ مینڈک آگ پر پانی پھینک رہا تھا اس لیے اسے مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمرود نے مینار پر چڑھ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں سلامتی سے بیٹھے اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ نمرود کو خوف ہوا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام زندہ باہر نکل آئے تو اس کی خدائی ختم ہو جائے گی۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر پتھر برسائے جائیں، مگر وہ پتھر ہوا میں بادل بن کر اور بارش کی صورت میں آگ بجھا دی۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تاریخی روایات میں رازا یا سکہ بتایا گیا ہے۔
وہ شہزادی تھی، حسین اور ذہین، لیکن وہ اپنے باپ کے ظلم اور خدائی دعوے سے ناخوش تھی۔ اس کے دل میں حقیقی خدا کی تلاش تھی۔ جب حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں آئے تو رازا وہاں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں نے اس کے دل کو چھو لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی۔ وہ مینار پر چڑھی اور بلند آواز میں کہا، اے ابراہیم، میں تیرے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ نمرود کو جب پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دھمکایا کہ ایمان سے پھر جا ورنہ تجھے سزا دوں گا، لیکن رازا نے انکار کر دیا۔ اسے جلادوں کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے اسے دھوپ میں لٹکا کر اذیت دی۔ رازا نے دعا کی تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دو۔ جبرائیل نے رازا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں اور رازا کے ساتھ بابل میں ہجرت کر کے کنعان میں جا بسے۔ انہوں نے رازا کی شادی اپنے بیٹے مدین سے کر دی۔ اللہ نے مدین کی نسل میں برکت عطا فرمائی اور ان کی اولاد میں کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ نمرود کی بیٹی رازا کی یہ کہانی ایمان کی طاقت کی مثال ہے۔ ان کی دنیاوی شان و شوکت کو چھوڑ کر اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لایا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ مشکل ہے مگر اس کا یقین مضبوط تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہے۔ رازا کے اس پختہ یقین نے اسے بلند مقام عطا کیا اور وہ اہل ایمان کے لیے مثال بن گئی۔